کابل کے بادشاہ کو کہا کہ وہ ایک ایسی توپ بنا سکتا ہے جو کابل سے براہ راست دلی پر گولہ پھینک سکے گی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اجازت دے دی۔ فوراً چند ماہ بعد وہ شخص پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور توپ تیار ہے، آپ اس کے افتتاح پر تشریف لائیں۔ اگلے روز بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ توپ کا افتتاح کرنے پہنچ گیا۔ توپ نہایت شاندار تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا، جس کے بعد پھر توپچی نے گولہ داغا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولہ وہ توپ کے اندر ہی پھٹ گیا اور توپ کی نالی کے پرخشے اڑ گئے۔ کئی لوگ جان سے گئے اور بڑی تباہی پھیلی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر یہ پوچھا کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے؟ توپچی نے نہایت فخر سے کہا کہ حضور آپ گھبرائیں نہیں، یہاں جو تباہی ہوئی سو ہوئی، اندازہ لگائیں کہ وہاں کتنی تباہی مچی ہوگی جہاں اس کا گولہ جا کر گرا ہوگا۔ اب آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے توپچی بھی ایک دوسرے پر ایسے ہی گولے داغ رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کے موروثی بادشاہوں کو یقین دلا رہے ہیں، وہ باور کرا رہے ہیں کہ جناب مخالف فریق کے تو پرخشے اڑا دیے گئے ہیں۔ اب آپ ذرا پنجاب کی جو ترجمان ہیں عظمہ بخاری اور سندھ کے ترجمان شرجیل انعام میمن کے درمیان ہونے والے گولہ باری کے تازہ راؤنڈ کو ہی لے لیں، جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اسی طرح کا ایک میچ وہ معروف تنظیم ساز طلال چودھری اور ANP کے ایمل ولی خان کے درمیان چل رہا ہے۔ حالانکہ ان سب کو بڑے اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ ایسے جو میچ ہیں وہ روایتی طور پہ ڈرا ہی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد سڑکوں پر گھسیٹنے والے پھر معافیاں مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ یہ سب ایک ہی نظام کے چٹے بٹے ہیں، لیکن عوام کے سامنے ایک دوسرے کی دھلائی کر کے نورہ کشتی کھیلتے ہیں تاکہ اپنے اپنے حلقوں کو کارکردگی کے بجائے چرب زبانی کے ذریعے جوڑ کر رکھ سکیں نا۔ اب چاہے اس کے نتیجے میں لسانی یا صوبائی تقسیم ہی کیوں نہ ہو، اب ایک بار پھر ایسا ہی تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ اچھا، اس کے اوپر نا میں ذرا آگے چل کر اس پہ بات کروں گی، لیکن چونکہ یہ سب ویلز ان دا ویلز ہیں، یعنی کہ ایک بڑے چکر کے اندر چھوٹے چھوٹے چکر ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ گھن چکر ہیں، تو ان گھن چکروں کو سمجھنے کے لیے پہلے بڑے چکر یا نظام کی بات کر لیتے ہیں کہ نظام کا سافٹ ویئر کیا اپڈیٹ دے رہا ہے، جس کے تحت بالآخر ان سب نے گھومنا ہے، بھلے وقتی طور پہ یہ آپس میں کتنا ہی رگڑ کھائیں، کیونکہ جب نظام کی جانب سے ان کی وہ گریسنگ کی جاتی ہے نا، تو رگڑ کھانے والے یہ سب کل پرزے ایسے سموتھ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی کوئی فرکشن ان کے درمیان آئی ہی نہ ہو۔ جناب اس حوالے سے 3 دن پہلے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ DGISPR نے سیکیورٹی اور کچھ دیگر امور پر بریفنگ کے لیے چیدہ صحافیوں کو مدعو کیا۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے ابھی گزشتہ روز اس بریفنگ کے حوالے سے اہم باتیں بیان کی۔ اب جن لوگوں نے یہ بیانیہ دیا ان کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس حوالے سے کوئی مس رپورٹنگ کریں گے یا کسی بات کو تناظر سے ہٹ کر بیان کریں گے، چونکہ یہ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے اور کتنا کہنا ہے۔ تو میں انہی باتوں کو ریپروڈیوس کروں گی جو کہ اس حوالے سے کہی گئیں، لیکن ہاں سیکیورٹی معاملات کو میں ٹچ نہیں کروں گی کیونکہ وہ سب کچھ وہ پہلے ہی سامنے آ چکا ہے۔ جو دیگر معاملات کے حوالے سے کہا گیا وہ اگر میں نکات کی صورت میں پیش کروں تو کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، ہائیبرڈ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے گا۔ ISI چیف اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ریٹائر نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس پر مدت نہیں لکھی جائے گی۔ بقول راوی تا حکم ثانی وہ کام جاری رکھیں گے۔ اچھا جی، نمبر 2، 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ ویسے جو انسداد دہشت گردی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ہی ہیں۔ جو سزائیں ان سول عدالتوں نے اب تک دی ہیں اس نوعیت کی سزائیں تو ملٹری کورٹس نے بھی نہیں دی ہیں، حالانکہ ملٹری کورٹس میں زیادہ سنگین الزامات والے جو کیسز ہیں وہ بھجوائے گئے تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کمپیریزن والی بات ہے یہ میرا تجزیہ ہے، راوی نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ 9 مئی کا معاملہ عدالتیں دیکھیں گی۔ خیر، تیسرا جو اہم نقطہ بیان کیا گیا وہ ایمل ولی خان کے حوالے سے ہے۔ کہا گیا کہ جو بات ایمل ولی خان نے کی ہے
ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ چوتھا پوائنٹ جو سامنے آیا وہ یہ کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو حکومت نے ہی ڈیل کیا ہے، اس میں بقول راوی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن راوی نے اتنا ضرور کہا ہے کہ کشمیر میں مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں اس کا معاملہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا جس کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ آرمی چیف کو شہباز شریف کو آرمی چیف سے کوئی مسئلہ یا شکایت نہیں ہے۔ بقول راوی کل کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ارادہ یہ ہے کہ دونوں کا کمبینیشن لمبا چلے گا۔ اور پھر راوی نے جو آخری نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر بات ہوگی تو سیاسی جماعتوں سے ہوگی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات تو خود بھی ڈی جی ISPR جو ہیں وہ آن ریکارڈ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ پھر راوی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو جناب یہ ہیں وہ نکات جو بریفنگ میں شریک کچھ راویوں نے اپنے اپنے ولاگز میں کہی ہیں، اور ہاں، میں نے اس سب میں کوئی کوما یا فل سٹاپ کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اب آپ اس سب کو سامنے رکھیں اور آ جائیں وہ چٹے بٹوں یا توپچیوں کے درمیان گولہ باری کے معاملے پر، جو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ایک دوسرے پر گولے برسا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شرجیل میمن نے نئے راؤنڈ کا آغاز کیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی کہے کہ ہم آپ کی انگلی توڑیں گے تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ ہم نہیں ڈریں گے۔ جس کے بعد پھر شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے جو ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے، لیکن ہم وفاقی حکومت کے خلاف پنجاب حکومت کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ شرجیل میمن نے چچا اور بھتیجی کے درمیان آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے یا ان تک بھی وہ راوی کی جو باتیں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں کہ شہباز شریف نہیں جانے والے۔ بہرحال جو بھی ہے، پھر یہ کہہ کر شرجیل انعام میمن نے پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، جیسے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اب کیا۔ اچھا، ادھر عظمہ بخاری جو ہیں وہ بھی بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس چیلنج کو قبول کیا اور جوابی پھر گولا داغا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جن کے اپنے گھر میں باپ بیٹے کی نہیں بنتی وہ ہمارے گھر میں فضول تانے دے کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں بھائی کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ کن گناہوں کی جانب تھا، لیکن ایک بات کا انہوں نے خاص طور پر جواب دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف سازش ہم نہیں کر رہے، بلکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو PDM حکومت کے دوران وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ جب یہاں سے یہ گولا یہ کراچی پہنچا تو بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضی وہاب وہ میدان میں آئے اور پھر انہوں نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ مریم نواز کو گلدستہ بھجوانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اطمینان رکھیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، اور پھر کہا کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے۔ بس اب یہ سن کر مجھے یہ لگا کہ یہ جو مرتضی وہاب ہیں یہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر اپنے شاید بچپن میں چلے گئے ہیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی، تمام صوبوں میں اس کی جڑیں تھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو قومی لیڈر کی حیثیت حاصل تھی۔ اب میئر کراچی کو کوئی کیا کہے سوائے اس کے کہ آپ جاگ جائیں، وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وفاق کی علامتیں نہیں، پرچھائیاں ہی بچی ہیں، کچھ آئینی عہدے اور بلوچستان کی حکومت کی صورت میں۔ اب یہ وفاقی پرچھائیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں کیسے؟ تو یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، باقی آپ خود کافی سمجھدار ہیں۔ اب ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کا دور دور سے ہی دنگل جاری ہے اور وہ 7 والے اکھاڑے میں طلال چودھری اور ایمل ولی خان کے درمیان ایکس پوسٹ کی زبانی کلامی کشتی جاری ہے۔ جب سے ایمل ولی خان نے فیلڈ مارشل کو دکاندار کہہ کر پکارا ہے، طلال کو تو جیسے جلال آ گیا ہے اور اس جلالی کیفیت میں انہوں نے ایمل ولی خان کو خوب سنائی۔ طلال چودھری نے بتایا کہ کس طرح کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جمع کر کے ایمل ولی خان کو بلوچستان سے سینیٹر منتخب کروایا گیا، جس کا مقصد پھر یہ باور کرانا تھا کہ ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایمل ولی خان کا یہ بھانڈا پھوڑیں گے تو کیا پھر وہ انہیں چھوڑیں گے؟ لہٰذا ایمل ولی خان نے بھی جواب میں طلال چودھری کو خوب اوقات یاد دلائی،
کہا کہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم خواہ میں بیچ میں آ گئے ہو، میں نے تمہاری نہیں تمہارے آقا کی بات کی تھی۔ ارے بھائی، آپ کو یہ ایمل ولی خان سے ذرا یہ پوچھے کہ بھلا آقا اور غلام کا تعلق بھی کوئی چھیڑنے والی چیز ہے؟ بہرحال اب اس کا لفظی جواب تو طلال چودھری نے دیا ہے، لیکن محسن نقوی نے تو باقاعدہ عمل کر کے دکھایا ہے اور ایمل ولی کی فیڈرل سیکیورٹی ہی واپس لے لی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر یہ اپنی اپنی نسبت اور عقیدت کی بات ہے۔ بہرحال طلال چودھری نے ایمل ولی کو ایک اور تانا دیا ہے، کہا کہ تم بہت اصولوں کی بات کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ نہ تم وزیر نہ مشیر، تو پھر کس اصول کے تحت ابھی تک منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہو؟ اب یہاں